السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت ہے، اور اس کے حصول کے دو طریقے ہیں، دو سلسلے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے رجال اللہ اور دوسرا سلسلہ ہے کتاب اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا آخری حصہ اور اس سے متصل سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ مختصر تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیبوار ان دونوں سلسلوں کا تذکرہ فرمایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا تو سیدھا راستہ، یا چلا تو ہمیں سیدھے راستے پر۔ یہ دونوں معنی ہیں ہدایت کے، اراد الطریق ایصال الی المطلوب۔ علماء جانتے ہیں راستہ دکھانا، منزل مقصود تک پہنچانا، ہدایت کے یہ دو معنی ہیں۔ دکھا تو ہمیں صراط مستقیم، یا چلا تو ہمیں صراط مستقیم پر۔ یہ ہر رکعت کی ہر نماز میں اللہ سے مانگنے کا حکم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کون سا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی تعریف، تھوڑی وضاحت اسی سورہ مبارکہ میں فرمائی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن میں تین صفات ہوں گی۔ نمبر ایک، انعام یافتہ ہوں گی۔ نمبر دو، غیر المغضوب، ان پر غضب نہیں ہوگا۔ نمبر تین، ولا الضالین، گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ تین صفات جن میں ہوں ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہ مختصر سی وضاحت ہے جو یہیں قرآن کریم نے فرمائی ہے، لیکن یہ مسئلہ چونکہ بہت اہم ہے، اس لیے اس میں مزید وضاحت کی ضرورت تھی، مزید اس میں تشریح کی ضرورت تھی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مغالطے کا شکار ہو کر ہدایت کے نام پہ گمراہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے اس کو مزید کھولا۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم اپنے بعض کی خود بھی تفسیر کرتا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ کی اور سب سے معتمد اور مستند جو تفسیر ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو قرآن خود اپنی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورۃ النساء میں اس کو مزید کھولا ہے، مزید
کہ یہ انعام یافتہ غیر المغضوب علی الضالین یہ کون ہے؟ تو سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھولا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ انعام یافتہ جو گروہ ہیں وہ 4 ہیں، 4۔ نمبر 1 النبیین، نمبر 2 الصدیقین، نمبر 3 الشہداء، نمبر 4 الصالحین۔ یہ 4 جو گروہ ہیں، یہ جو 4 طبقات ہیں، یہ جو 4 جماعتیں ہیں، یہ ہیں انعام یافتہ۔ اب اس کو اگر آپ ملاؤ تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، تو اس کا جواب ان سب کو ملاؤ گے تو وہ یہ آئے گا، صراط مستقیم نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ مطلب کیا؟ جس راستے پر نبی چلے، جس راستے پر صدیقین چلے، جس راستے پر شہداء چلے، جس راستہ پر صالحین چلے، یہ راستہ ہے صراط مستقیم۔ اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے خیر الکلام ما قل و دل، کہ کلام کی فصاحت اختصار میں ہے، کہ کلام مختصر ہو اور جامع ہو، اس کی جامعیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اس کی اختصار میں ہے، مختصر کلام۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اس کا ایک مختصر جواب یہ بن سکتا تھا، صراط القرآن والحدیث۔ صراط القرآن والحدیث، سیدھا راستہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ قرآن و حدیث کا راستہ۔ یہ مختصر جواب ہے۔ اور آج کل معاشرے میں جو فکری آوارگی اور جو فکری الحاد اور جو فکری گمراہی ہے، اس کو لے کے چلنے والوں کی دعوت کا جو خوبصورت عنوان ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ۔ یہ مختصر ایک جواب بن سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس مختصر جواب کو چھوڑ کر لمبا جواب اختیار فرمایا۔ کیوں؟ وہ عالم الغیب والشہادہ، عالم ما کان و ما یکون، علیم بذات الصدور، اس کو پتا تھا کہ جوں جوں قرب قیامت، جوں جوں قیامت قریب ہوتی جائے گی تو فتنوں کا نزول ہوتا جائے گا اور بکثرت فتنے آئیں گے، بکثرت، اور ان کی پیشن گوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروا بھی دی۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اوپر فتنے موسلا دھار بارش کی طرح گر رہے ہیں۔ موسلا دھار جب بارش ہوتی ہے نا تو وہ ایسے ہوتی ہے کہ ابھی پہلا قطرہ خشک نہیں ہوتا، دوسرا ٹپک پڑتا ہے، وہ خشک نہیں ہوتا، تیسرا ٹپک پڑتا ہے، وہ خشک نہیں ہوتا، چوتھا ٹپک پڑتا ہے، موسلا دھار۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسلا دھار بارش کی طرح تمہارے اوپر فتنے گر رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ صبح لوگ مومن ہوں گے، شام سے پہلے کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہیں، صبح سے پہلے کافر ہو جائیں گے۔ احداث الاسنان سفہاء الاحلام، کچھ ایسے کم علم، کم عمر، نوخیز علمی بونے اٹھیں گے، اعجاب کل ذی رائع برأیہ، ان اپنی ایک رائے گھڑیں گے، اس رائے پر ان کو بڑا گمنڈ ہوگا۔ لعن آخر هذه الامت اولها، وہ پہلوں پر تان کریں گے، پہلوں پر خود ایک رائے بنائیں گے، اس رائے پر ان کو بڑا فخر ہوگا کہ جتنا ہم سمجھے ہیں قرآن کو، جتنا ہم سمجھے ہیں حدیث کو، اتنا تو یہ صاحب کا لوگ سمجھ نہیں سکے، لہذا ہماری دعوت کو قبول کرو، ہمارے پیچھے آؤ، جو ہم کہتے ہیں وہ سنو، جو ہم کہتے ہیں اس کو مانو، جو ہم کہتے ہیں اس کو قبول کرو۔ فرمایا بہت خطرناک فتنے اور بڑے پرکشش ہوں گے، پرکشش۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا تماشا بھی نہ دیکھنا، ایسے وقت میں اپنے گھر کا ٹاٹ بننا، اگر کوئی ان کا تماشا دیکھے گا تو وہ فتنے اس کو اپنی طرف اچک لیں گے، جس طریقے سے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف اچکتا ہے، کھینچ لیتا ہے، وہ فتنے تماشا دیکھنے والے کو بھی اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ تو یہ جو فتنے ہیں، فتنے مختلف قسم کے، ان کی کتاب الفتن تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں باقاعدہ کتاب ہے، کتاب الفتن، جس میں اللہ کے نبی نے فتنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، فتنوں کے بارے میں بتایا، فتنوں کے بارے میں آپ نے آگاہی دی، اور پہلے سے آپ نے خبردار کیا کہ خبردار یہ فتنے آنے والے ہیں۔ جن فتنوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے، ان تمام فتنوں کا ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہدف ہے اہل ایمان کے ایمان کو اور اعمال کو تباہ و برباد کرنا۔ ایک ہی ہدف، جتنے بھی فتنے، سب سے پہلا ہدف ایمان ہے، ایمان کو تباہ کرنا، اور جب ایمان تباہ ہو گیا تو اعمال تو ایمان کے تابع ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی تباہ ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جواب نہیں دیا صراط القرآن والحدیث، کیونکہ کوئی بھی آدمی قرآن کریم ہاتھ میں لے کر، حدیث ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہے قرآن حدیث ہمارے پاس ہے، جس راستے پر ہم ہیں یہ صراط مستقیم ہے، جیسے ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں۔ اللہ کو اس بات کا پتہ تھا، اس لیے اللہ نے یہ اسلوب اختیار کرنے کے بجائے آپ نے جو اسلوب اختیار فرمایا وہ اسلوب یہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، جن پر غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور گمراہ نہیں ہوئے، ان لوگوں کا راستہ۔ اب ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہیں، جن پر غضب نہیں ہوا، گمراہ نہیں ہوئے، وہ کون ہیں؟ 4 گروہ، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب اس پورے کو اگر خلاصے کے طور پہ سامنے لاؤ، اس پوری کی پوری یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان ساری آیات کو اگر آپ ایک لفظ میں جمع کرو تو وہ ہے کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ رجال اللہ کا راستہ۔ کس کا راستہ ہے؟ رجال اللہ، جس راستے پر رجال اللہ چلے ہیں۔ وہ رجال اللہ کے 4 طبقے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 طبقے ہیں۔ جس راستے پر یہ 4 طبقے چلے، اس راستے پر چلو گے، یہ صراط مستقیم ہے۔ دیکھو نبی کس راستے پہ چلے، صدیقین کس راستے پہ چلے، شہداء کس راستے پہ چلے، صالحین کس راستے پہ چلے، یہ ہیں رجال اللہ۔ دوسرے لفظوں میں اگر تمہیں صراط مستقیم کی تلاش ہے تو صراط مستقیم پانے کے لیے سب سے پہلے تمہیں رجال اللہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا، سب سے پہلے رجال اللہ کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اگر تم رجال اللہ کا دامن نہیں تھامو گے تو ہدایت کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ رجال اللہ کو مقدم فرمایا اور کتاب اللہ کو مؤخر فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بھائی صراط مستقیم چاہیے تو سب سے پہلے رجال اللہ کے دروازے پہ آؤ، رجال اللہ کے دروازے کو پکڑو، رجال اللہ کے دامن کو تھامو، اور جس وقت تم رجال اللہ کے دامن کو تھامو گے تو رجال اللہ کی برکت سے اللہ تمہیں کتاب اللہ کا بھی نور عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد کتاب اللہ کا ذکر فرمایا۔ یہ سورۃ الفاتحہ یہاں ختم ہو جاتی ہے نا، تو سورۃ الفاتحہ ختم ہونے کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، تو 2 سورتوں کے باہم آپس میں ربط بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس اگلی سورت کا پہلی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے۔ تو سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ کے جو ربط بیان فرمائے گئے ہیں، ان میں ایک ربط یہ بھی بیان کیا گیا کہ چونکہ یہ بیان کیا گیا پہلے صراط مستقیم کے مانگنے کا حکم دیا گیا، تو صراط مستقیم جب مانگا تو صراط مستقیم کو مانگنے کے لیے اللہ نے 2 سلسلوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے سلسلے کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے آخر میں ذکر فرما دیا، اور دوسرا سلسلہ جو ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ تھا کتاب اللہ کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متصلاً ذکر کر دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہم نے ہدایت کے لیے اتاری ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت صرف ان کو ملے گی جو تقوی والے ہوں گے۔
اس کتاب سے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی، تقوی والوں کو ہدایت ملے گی. اور تقوی یہ وہ الصفات ہے جس کو اختیار کرنے کا اور جس کو اپنانے کا قرآن کریم میں کچھ 250 سے زیادہ مقامات میں حکم دیا گیا. اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اور اس کے اختیار کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کو اپنانے کا اللہ تبارک و تعالی نے جو طریقہ قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. لیکن رب العالمین تقوی ملے گا کیسے؟ فرمایا متقین کی صادقین کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت کی برکت سے ہم تمہیں بھی متقی بنا دیں گے. یہ دو سلسلے بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ. پہلے رجال اللہ پھر کتاب اللہ. چنانچہ آپ اگر آسمانی ہدایت کو دیکھیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں، پہلے تشریح نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے لو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں نبی دنیا میں تشریف لائے، لاکھوں نبی. ہم جو 1.25 لاکھ کی بات کرتے ہیں تو مفتی عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انبیاء کی تحدید یہ درست نہیں ہے 1.25 لاکھ کے اندر، یعنی 1.25 لاکھ تعداد بتانا یہ درست نہیں. کیوں کہ نبی تو لاکھوں میں آئے ہیں، لاکھوں میں، لاکھوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. یعنی رجال اللہ لاکھوں میں آئے لیکن کتاب اللہ صرف 104 ہیں. 4 بڑی کتابیں قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل، اور 100 کے قریب صحف ہیں، آسمانی صحیفے، صحف جن کو کہا جاتا ہے. سب کا مجموعہ 104 ہے. یعنی کتابیں کتاب اللہ 104 ہیں اور رجال اللہ لاکھوں میں ہیں. اگر ہدایت کا مدار کتاب اللہ پر ہوتا تو پھر تو کتاب اللہ تو صرف 104 ہے. لاکھوں رجال اللہ ہیں، ان کے پاس کتاب اللہ نہیں. پتہ یہ چلا کہ اصل میں ہدایت کا مدار اور اصل میں ہدایت کا حصول اور اصل میں ہدایت جو ملتی ہے وہ رجال اللہ کے ساتھ جڑنے سے ملتی ہے. رجال اللہ سے جڑیں گے. اگر ان کے پاس کتاب نہیں بھی، رجال اللہ کا وجود بذات خود ایک ہادی اور مہدی ہوتا ہے. اللہ نے ان کو مجسم ہدایت بنایا ہوتا ہے. جو آدمی رجال اللہ کی صحبت میں آ کے بیٹھتا ہے اور اس صحبت کا التزام کرتا ہے، اس صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے اگر کتاب اللہ نہ بھی ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. رجال اللہ اگر ہیں اور ان کی صحبت میسر ہے تو ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحبت اٹھانے والوں کو ہدایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. جو کتاب تو لے کے آ رہا ہے کہ یہ کتاب جو میں لے کے آ رہا ہوں یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تیرے ہاتھ سے لائی ہوئی کتاب کو کتاب اللہ نہیں مانتے، ہمیں تیری تو ضرورت ہی نہیں، تو ساحر ہے، علیاذ باللہ، تو کذاب ہے. تیرے ہاتھ کی لائی ہوئی کتاب پہ کیسے ہم یقین کریں گے یہ اللہ کی کتاب ہے. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. تیرے بغیر کتاب ہمارے سامنے آسمان سے اترے، ہم اس کو اترتا ہوا دیکھیں، ہمارے پاس آئے، ہم اس کو پڑھیں، پھر ہم مانیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے. تیرے ہاتھ کی لائی ہوئی کتاب کو ہم اللہ کی کتاب نہیں مانتے. اب بتاؤ جی، اللہ اس مطالبہ کو پورا کرنے پہ قادر تھے کہ نہیں؟ جی، دوسرے لفظ میں مطالبہ کیا تھا؟ ہمیں کتاب اللہ چاہیے رجال اللہ کے بغیر. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. ہمارے سامنے کتاب اترے، رجال اللہ کے ہاتھ سے نہیں، ڈائریکٹ کتاب اللہ آئے، پھر ہم مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تمہارا غیر فطری مطالبہ ہے. ہاں، رجال اللہ کے بغیر کتاب اللہ بھی سمجھ نہیں آتی.
سب سے اعلم، اتقا، افضل جو جماعت ہے انبیاء کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں. بڑے لوگ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سیکھا. کوئی آیت اترتی، کوئی کتاب میں کوئی آیت اترتی، جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح نہ فرماتے تو صحابہ کرام کو بھی اس کے سمجھنے میں مغالطہ لگتا تھا. یہاں سے آپ کو پتا چلے گا رجال اللہ کا کتاب اللہ کے ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے. مثلا ایک آیت اتری، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. یہ سحری کے انتہا کا بیان ہے کہ کب تک انسان سحری کر سکتا ہے. آپ نے یہ آیت پڑھی اور اس کی تشریح نہیں فرمائی، مجلس برخاست ہوگی. جو صحابہ اس مجلس میں موجود تھے ان میں سے ایک صحابی نے اپنے فہم کے مطابق جو سمجھا اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا، جب سحری کھانے بیٹھے تو ایک کالا دھاگا خیط الاسود اور ایک سفید دھاگا خیط الابیض، دو دھاگے اپنے پاس ایسے بالکل جوڑ کے رکھ دیے اور کھاتے رہے اور دیکھتے رہے، کھاتے رہے اور دیکھتے رہے. یہ کب آپس میں سے جدا ہوں گے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کب جدا ہوگا؟ یہ کھاتے رہے دیکھتے رہے، کھاتے رہے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا. تو دیکھا کہ یار یہ تو ابھی تک آپس میں اسی طرح ملے ہوئے ہیں، جدا تو نہیں ہوئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، رات کو یہ آیت اتری، اس کے مطابق میں نے عمل کیا اور میں تو کھاتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، وہ آپس میں جدا تو نہیں ہوئے. آپ مسکرا کے آپ نے فرمایا میرے پیارے اس کا یہ مطلب نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ صبح صادق جب تک صبح کاذب سے جدا نہ ہو جائے. خیط الابیض صبح صادق ہے، خیط الاسود صبح کاذب ہے. صبح افق پر دو قسم کی روشنیاں نمودار ہوتی ہیں. ایک روشنی افق سے نکلتی ہے اور وسط سما کی طرف آتی ہے، آسمان کے بیچ کی طرف آتی ہے، درمیان کی طرف. اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. وہ غائب ہوتی ہے، اس کے بعد افق پر ایک روشنی مستطیل شکل میں پھیلتی ہے. صبح کاذب مستطیل، صبح صادق مستطیل، افق پر پھیلتی ہے پورے افق. اس کو کہتے ہیں صبح صادق. فرمایا جس وقت روشنی افق سے نکل کر وسط آسمان کی طرف آئے یہ صبح کاذب ہے، اس پر کھانا پینا ترک مت کرو، کھاتے رہو. یہ روشنی چھپے غائب ہو جائے، اس کے بعد ایک اور روشنی نکلے جو افق پر پھیل جائے، بس کھانا پینا چھوڑ دو. یہ ہے صبح صادق، انتہائے سحر. بس اب کھانا پینا بند. اب دیکھو جو نبی کے براہ راست شاگرد ہیں، صحبت یافتہ ہیں، جو امت کے سب سے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، جو امت میں سب سے اتقا عالم ہیں، سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت ہیں، بلا واسطہ نبی کے شاگرد ہیں. نبی نے تشریح نہیں فرمائی تو قرآن فہمی کے اندر بھی غلطی ہو گئی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ جب تک نہ ہو تو رجال اللہ جب تک نہ ہو تو کتاب اللہ کا بھی صحیح فہم انسان کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے رجال اللہ سے پہلے جوڑا. رجال اللہ سے بھائی رجال اللہ سے جڑو. جب رجال اللہ سے تم جڑو گے، ان کی صحبت میں جاؤ گے تو ان کے دل کے اندر جو نور ہوگا، نور ہدایت کا، ان کی صحبت کی برکت سے وہ نور ان کے دل سے ڈائریکٹ تمہارے دل پہ اترے گا. جو روشنی اللہ نے ان کو نصیب کر رکھی ہے وہی روشنی اللہ تمہیں بھی نصیب فرمائیں گے اور نور ہدایت سے اللہ تمہیں بھی منور فرما دیں گے. اس کا تعلق کتابوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق سینے کے اندر، دل کے اندر چھپی ہوئی اس نور ہدایت کے ساتھ ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر اتاری جاتی ہے. چنانچہ
جب جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو کیا حضور کے پاس کوئی کتاب لے کر آئے تھے؟ جی کتاب تو کوئی نہیں لے کر آئے. جو پہلی وحی اتری ہے غار حرا میں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات اتری. یہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں اتری. اس پہلی وحی کو لے کر جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرأ پڑھیے، تو بخاری شریف میں بھی ہے اور باقی بھی صحاح کی کتب میں اور اکثر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. پڑھیے. آپ فرماتے ما انا بقارئ، بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، دباتے ہیں، بھینچتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اقرا پڑھیے. آپ پھر فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضور کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا کے دبا کے بھینچ کے پھر چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا پڑھیے. پھر ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری دفعہ پھر آپ کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا کے دبا کے بھینچ کے چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھیے، تو آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس پر محدثین لکھتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے. بھائی عامر پہلے بھی وہی ہے اور معمور بھی وہی ہے. اقرا پڑھیے یہ عامر جبرائیل علیہ السلام ہے، معمور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں. 3 دفعہ سینے کے ساتھ لگا کے بھینچ کے دبا کے چھوڑا اور کہا اقرا پڑھیے، تو آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا انقلاب آیا کہ پہلے تو آپ نہیں پڑھ سکتے اور جب سینے کے ساتھ لگا کے دبایا اور چھوڑا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ کون سا بیچ میں عمل داخل ہوا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس قرات کو جاری کر دیا جس کا حکم جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ان کو دے رہے تھے؟ یہ بیچ میں کون سا ایسا عمل داخل ہوا جس نے انقلاب پیدا کر دیا، تبدیلی پیدا کر دی؟ تو توجہ فرمائیے گا، علماء فرماتے ہیں یہ بیچ میں جو عمل داخل ہوا جس کی وجہ سے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا وہ یہ تھا کہ حضرت رب العالمین نے قرآن کا نور حضرت جبرائیل کے سینے میں اتارا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کو سینے کے ساتھ لگائے بغیر فرمائے اقرا پڑھیے. آپ نے کہا ما انا بقارئ، تو آپ نے ان کو اٹھایا اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور لگا کے دبایا اور دبا کے وہ جو نور اندر حضرت جبرائیل کے سینے میں تھا حضرت کو اپنے سینے کے ساتھ دبا کے اس نور کا کنیکشن حضور کے سینے کے ساتھ جوڑا اور جوڑنے کے بعد وہ نور جو حضرت جبرائیل کے سینے میں تھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھی منتقل ہو گیا. چنانچہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. پہلی وحی سے اللہ نے بتا دیا جو وحی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کے ساری آسمانی ہدایت کا اختتام کر رہا ہوں اس کے بارے میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو میں ضابطہ بتا رہا ہوں. یہ نور اور یہ ہدایت جو میں نے حضرت نوح سے شروع کی تھی اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا میں اختتام کر رہا ہوں، اس کا اگر تم نے فیض حاصل کرنا ہے، اس سے تم نے اگر ہدایت پانی ہے، اس سے اگر تم نے فائدہ لینا ہے، اس سے تم نے اگر نور حاصل کرنا ہے، تو یہ نور تمہیں کتابوں سے نہیں آئے گا بلکہ یہ نور ان سینوں کے سامنے اپنے سینوں کو رکھ کے ان سینوں کے نور کا کنیکشن اپنے سینے کے ساتھ جوڑنا پڑے گا جن سینوں کے اندر میں نے اس نور ہدایت کو رکھا ہوا ہے. یہ صرف کتابوں سے نہیں آئے گا. اگر صرف کتابوں سے آتا تو آج امریکہ اور یورپ میں قرآن و حدیث پہ پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے. پڑھانے والے پڑھانے والے تو سارے یہودی عیسائی ہیں. وہ پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، تخصصات کروا رہے ہیں تفسیر میں، حدیث میں، اس کے باوجود کافر ہیں. کیوں؟ رجال اللہ کے بغیر کتاب اللہ پڑھ رہے ہیں. تو سب سے اولین جو چیز ہے وہ رجال اللہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونا ہے. اگر رجال اللہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحبت کی برکت سے کتاب اللہ کا نور آٹومیٹکلی عطا فرما دیں گے. اس لیے اللہ نے رجال اللہ کو پہلے ذکر فرمایا، پھر آگے سورۃ النساء میں اس کی تفسیر فرمائی.
آج یہ جو فتنے چل رہے ہیں، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، میں ان فتنوں کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات اب بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فتنوں کی بھرمار ہے اس وقت، بھرمار۔ ان سارے فتنوں کا سب سے پہلا ہدف رجال اللہ سے کاٹنا ہے، رجال اللہ سے کاٹنا ہے سب سے پہلا ان کا ہدف، کہ جو آدمی رجال اللہ سے کٹ گیا وہ شیطان کا ترنے والا بن گیا، اس کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال اللہ کو پہلے ذکر فرما کے پھر اللہ نے آگے سورۃ النساء میں اس کی تفصیل بیان کر دی۔ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور انعام یافتہ کون ہیں؟ 4 طبقات۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیقین، نمبر 2 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ اب اس پر ایک سوال ہے کہ صرف نبیین کہہ دینا یہ بھی تو کافی تھا، جو کہ ہدایت تو نبیوں کے ذریعے سے ہی آئی۔ یہ آگے صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، یہ 4 طبقات کا ذکر کیوں کیا؟ سبحان اللہ، ایک نبیین کافی تھے نا، ہدایت تو آئی نبیوں کے ذریعے سے، لیکن آگے صدیقین بھی ہے، شہداء بھی ہے، صالحین بھی ہے، یہ 3 طبقے مزید کیوں ذکر فرمائے؟ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر کہ اس نے ان 3 طبقات کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرما کے یہ آج کل کے جو فتنے ہیں اور قیامت تک جو آئے ان سب کا منہ بند کر دیا۔ یہ 4 طبقات نبیوں کے بعد 3 طبقات کیوں ذکر فرمائے؟ اس لیے اگر یہ 3 طبقات ذکر نہ ہوتے تو پھر بھی گمراہی کے بہت سارے دروازے کھل سکتے تھے، جیسے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے نبیین کے ساتھ ان 3 طبقات کا ذکر کر کے اللہ نے روز اول سے ان سب گمراہیوں کا دروازہ بند کر دیا۔ کیسے؟ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں تو کسی پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ نبیوں کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں کو، لاکھوں نبیوں کو، سب کو مانتا ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسول، سب کو مانتا ہوں میں۔ اچھا جی، نبیوں کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں۔ حضور کو خاتم النبیین، یہ بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ والصدیقین، آپ صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں؟ نہیں، اس کو تو نہیں مانتے۔ یہ 3 فلٹر اللہ نے لگائے، 3 فلٹر۔ نبیوں کو مانتا ہوں لیکن صدیق اکبر کو، ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، تو بھائی ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے جو فلٹر لگایا اس فلٹر میں سے یہ نکل گیا، یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، بھلے اس نے پگڑی باندھی ہے، جبہ ڈالا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ پہلے فلٹر سے صدیق کا منکر بولو نکل گیا، یہ پہلا فلٹر ہے۔ جی میں مانتا ہوں، نبی کریم کو بھی مانتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا۔ تو نبی جو صراط مستقیم ہے وہ تو 4 طبقات کا راستہ ہے، ان میں پہلے نمبر پہ نبی ہیں، دوسرے نمبر پہ صدیقین ہے۔ تو پہلے فلٹر سے یہ نکل گیا ابو بکر کا منکر۔ اچھا جی، ایک کہتا جی میں ابو بکر کو بھی مانتا ہوں لیکن عمر کو نہیں مانتا، میں عثمان کو نہیں مانتا، میں علی کو نہیں مانتا۔ یہ دوسرے فلٹر سے نکل گیا۔ کیوں؟ ابو بکر کے بعد عمر، عثمان، علی، یہ تینوں شہید ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تینوں کیا ہیں؟ ہاں، وہ اس فلٹر سے خارج ہو گیا۔ وہ بھلے دعوے کرتا رہے، الٹے لٹک کے دعوے کرتا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں۔ قربان جاؤ رب العالمین کی اس ترتیب پر کس طریقے سے فلٹریشن پروسیس ساتھ ساتھ جوڑ دیا تاکہ کوئی بھی چور دروازے سے اندر داخل نہ ہو سکے، لوگوں کے ایمان پہ نقب نہ لگا سکے، تو خارج ہو گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں ابو بکر کو بھی مانتا ہوں، عمر کو بھی مانتا ہوں، عثمان کو بھی مانتا ہوں، علی کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، امام مالک کو نہیں مانتا، امام شافعی کو نہیں مانتا، میں محدثین کو نہیں مانتا، میں یہ جو 4 سلاسل طریقت ہیں میں ان کو نہیں مانتا، یہ تو سب شرک و بدعت ہے، میں ان کو نہیں مانتا۔
تو یہ چوتھے فلٹر سے یہ بھی بالکل فلٹر ہو گیا. اب یہ 3 فلٹر اللہ نے لگائے. اور دیکھو نا، یہ جیسے پانی فلٹر ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا جو فلٹر ہوتا ہے اس کو 3 بوتلیں ہوتی ہیں. جو پانی کا فلٹر ہوتا ہے اس میں 3 بوتلیں فلٹر کی لگی ہوتی ہیں، ایک سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، بالکل صاف ستھرا پانی آتا ہے. اللہ نے یہ راستے میں فلٹر لگا دیے. ایک راستے سے ابو بکر کا منکر خارج ہو گیا، ایک فلٹر سے عمر، عثمان، علی کا منکر خارج ہو گیا، اور یہ جو چوتھا فلٹر ہے، تیسرا فلٹر، اس تیسرے فلٹر سے تمام صحابہ کا منکر بے ادب، تابعین کا منکر بے ادب، ائمہ مجتہدین کا منکر اور بے ادب، محدثین کا منکر اور بے ادب، اولیاء اللہ کا منکر اور بے ادب، وہ بھی اس سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا. یہ 3 گروہ اللہ نے بطور فلٹر کے رکھے ہیں. اور اب اس کی ترتیب کیا ہے کہ صراط مستقیم آیا تو نبیوں کے راستے سے. نبیوں نے وہ صراط مستقیم حوالے کیا صدیقین کے، اور صدیقین کے سرخیل ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام الصدیقین ہیں. اور صدیقیت ولایت کا سب سے اونچا درجہ ہے، جس کا نبوت کے بعد مقام ہے صدیقیت. اس صدیقیت کے اعلیٰ مرتبے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ صدیقین کے امام ہیں. صدیقین نے وہ امانت سپرد کی شہداء نے وہ امانت سپرد کی صلحاء کے. اور یہ جو 3 درجے ہیں، 3 صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چاروں اس امانت کے امین ہیں جو نبیین نے ان کے حوالے کی ہے. اللہ نے نبوت کا دروازہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند فرما دیا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پہ سجا دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن یہ تینوں جو سلسلے ہیں، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، یہ چاروں سلسلے قیامت تک جاری رہیں گے. قیامت تک صدیقین آتے رہیں گے، قیامت تک شہداء آتے رہیں گے، قیامت تک صالحین آتے رہیں گے. لہذا جو آدمی بھی صالحین سے جڑ گیا، شہداء سے جڑ گیا، صدیقین سے جڑ گیا، وہ نبیین سے جڑ گیا، اور جو نبیین سے جڑ گیا وہ صراط مستقیم سے جڑ گیا، اور جو صراط مستقیم سے جڑ گیا وہ رب العالمین سے جڑ گیا. یہ ترتیب. یہ اب اس ترتیب کو اگر آپ اپنی نظر میں رکھیں گے تو انشاءاللہ جتنے بھی گمراہ کن فتنے ہیں، یہ جتنا مرضی آپ کے پاس خوبصورت ٹائٹل لے کر آئیں، آپ کو کبھی بھی بھٹکا نہیں سکتے، کبھی بھی. بڑے خوبصورت عنوانات ہیں. کوئی کہتا جی ہم صرف قرآن کریم، بس حسبنا کتاب اللہ، نام رکھا ہوا اہل قرآن، وہ ہمیں تو قرآن کافی ہے. بڑی پرکشش دعوت ہے، اٹریکشن ہے اس دعوت کے اندر. کوئی لوگ کہتے ہیں صرف قرآن و حدیث کافی ہے، اور اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ پڑھو. یہ کیا ضرورت ہے مولویوں کے پاس جانے کی؟ کیا ضرورت ہے مفتیوں کے پاس جانے کی؟ کیا ضرورت ہے صوفیاء کے پاس جانے کی؟ یہ کیوں جاتے ہو خواہ؟ یہ کربوگا کیا لینے جاتے ہو؟ قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے، تم کربوگا جا رہے ہو؟ کیا لینے جاتے ہو؟ نہ بھائی نہ. یہ اللہ نے ایک پورا سلسلہ جاری فرمایا، پورا سلسلہ جاری فرمایا. اس پورے سلسلے سے کسب فیض اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کسب فیض کے اس اصول کو فالو نہیں کرو گے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر کربوگا میں میڈیکل کالج بن جائے، میں ایک بات کرتا ہوں، جس میں جسم کا علاج سکھایا جائے، تو لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کربوگا بھیجیں گے کہ نہیں؟ جی کیوں جی؟ میڈیکل بکس تو بازار سے ملتی ہیں، بلکہ اب تو گوگل صاحب ہیں، مفتی گوگل. اب تو نیٹ میں ساری میڈیکل بکس ہوتی ہیں، گھر میں بٹھاؤ میڈیکل بکس، اس کو لے کے دے دو، اسے کہو ڈائریکٹ پڑھو. کربوگا کیوں جا رہے ہو؟ لیکن اگر یہاں جسم کے علاج کو سکھانے کے لیے کوئی ادارہ بنتا ہے تو آپ وہاں بیچتے ہوئے اشکال محسوس نہیں کرتے
کیوں جی کہ میڈیکل کالج میں جائے گا تو بچہ ڈاکٹر بنے گا. سبحان اللہ. یہ جو کربوغا شریف یہ خانقاہ دارالایمان والتقویٰ ہے، یہ روح کا میڈیکل سینٹر ہے. ہاں، یہ روح کا اسپتال ہے. یہاں اگر کوئی ہاسپٹل بن جائے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے وہ جنگل میں ہاسپٹل ہے وہاں لینے کیا جاتے ہو. آئیں گے، مشکل سے آئیں گے، تکلیف سے آئیں گے، جیسے بھی آئیں گے آئیں گے. کیوں کہ جسم کا علاج کروانے بڑا اچھا علاج ہوتا ہے جی. وہاں جی کربوغا شریف میں اسپتال ہے، بہت اچھا علاج ہوتا ہے جی. لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. کوئی تکلیف بھی آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں. چنگ چنگ رکشا آتا ہے ہاں جی، موٹر سائیکل پہ مریض کو ڈال کے لایا جاتا ہے. کوئی نو پرابلم، نو ٹینشن. تو جسم قیمتی ہے یا روح قیمتی ہے؟ جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے؟ الحمدللہ دارالایمان والتقویٰ کربوغا شریف یہ ایمان کی صحت کا اور روح کی صحت کا یہ اسپتال ہے الحمدللہ. اور جس طریقے سے علاج یہاں پہ کیا جاتا ہے آپ بے شک وزٹ کر کے دیکھ لیں، آپ پھر کے گھوم کے دیکھ لیں. جس درجے میں اور جس محنت کے ساتھ اور جو ترتیب ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے نور اللہ مرقدہ انہیں اس کے قیام میں، اور جو حضرت کی تڑپ اور حضرت کی جو روح اور حضرت کی جو فکر اور حضرت کی جو تحریک تھی، وہ کوئی عام مروجہ قسم کے خانقاہی نظام جیسی نہیں تھی، بلکہ اس میں خاص فکر تھی، خاص فکر. یہ جو بے آب و گیا وادی ہے، دیکھو جیسے بیت اللہ تھا نا، بیت اللہ ایسی جگہ پہ بنایا گیا بے آب و گیا، بواد غیر ذی زرع. ہاں، بے آب و گیا وادی. ابھی وہاں بلڈنگیں بن گئی. آج سے 50 سال پہلے تک جو حال تھا وہ سب کے جو پرانے بزرگ جو گئے ان کو بخوبی علم ہے اس بات کا. بالکل بے آب ہو گیا، کوئی سبزہ نہیں، پینے کا پانی وہی صرف زمزم، اس کے علاوہ تو پینے کا پانی بھی نہیں ملتا تھا وہاں پہ. تو اس پر علماء نے بہت کلام کیا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی سبزہ نہیں، کوئی گرینری نہیں، کوئی قدرتی خاص خوبصورت منظر نہیں، کچھ بھی نہیں. بے آب و گیا وادی میں اللہ نے اپنا گھر کیوں بنایا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بے آب و گیا وادی میں اللہ نے اپنا گھر اس لیے بنایا ہے کہ جو بھی یہاں آئے صرف بیت اللہ کے لیے آئے، صرف اللہ کے لیے آئے. لوگ دنیا کے سفر کرتے ہیں کہ جی بڑے خوبصورت مناظر ہیں جی، بڑی گرینری ہے جی، زبردست قسم کے نیچرل جی حسین مناظر ہیں. یہاں تو پتھر ہی پتھر ہے، سنگلاف ہی سنگلاف ہے، سبزے کا نام و نشان نہیں، کالے سیاہ پہاڑ. پوری دنیا سے لوگ کھچے ہوئے آتے ہیں. تو اس میں اللہ نے سبزہ اس لیے نہیں رکھا کہ لوگ سبزہ دیکھنے نہ آئیں، بلکہ سبزے کو پیدا کرنے والے کے لیے آئیں. جس نے سبزہ پیدا کیا اس کے لیے آئیں، سبزہ دیکھنے کے لیے. حضرت فرماتے تھے کہ خانقاہ کربوغا شریف کو ایک مماثلت بیت اللہ کے ساتھ اس طرح بھی ہے، یہ بھی بالکل بے آب و گیا وادی ہے. اس بے آب و گیا وادی میں اللہ نے اس خانقاہ کو شروع ہی اس لیے کروایا کہ یہاں پہ لوگ آئیں تو مناظر دیکھنے کے لیے نہ آئیں، بلکہ جو مناظر کا پیدا کرنے والا ہے. یہاں پہ مناظر دیکھنے کے لیے نہ آئیں، یہاں پہ مناظر کے لیے نہ آئیں، بلکہ جو مناظر کا پیدا کرنے والا ہے اللہ، صرف اس کو پانے کے لیے آئیں. تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں. کیا بھائی؟ بجلی بھی نہیں ہوتی، پانی بھی ابھی جا کے کوئی تھوڑا پانی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میسر کر دیا، ورنہ تو یہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. ایک خاص یہ مناسبت ہے. اور جس طریقے سے وہاں یکسوئی ہے، اب وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ بلڈنگ بن گئی، بڑی سہولتیں ہوگی، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے کوئی سہولت نہیں یہاں پہ. یہاں جو بھی آئے گا اخلاص کے ساتھ آئے گا، جس کا مقصود صرف اللہ ہے وہ یہاں پہ آئے گا. شہر کے ہنگاموں سے بالکل دور، بالکل یکسو جگہ، بالکل یکسو، صرف اللہ اللہ کرنے، صرف اللہ کو پانے کے لیے، صرف اللہ اللہ سیکھنے کے لیے. اور خانقاہی نظم جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمہ اللہ نے بنایا تھا، جو ہم سب کے سرخیل ہیں،
اس کا جو جو جو, جو نصاب تھا وہ 2 سال پر مشتمل تھا. 2 سال میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو سید الطائفہ ہیں، ہم سب کے بڑے سید الطائفہ، انہوں نے جو خانقاہی نظم بنایا تھا اس خانقاہی نظم کا نصاب 2 سال کا تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے 2 سال خانقاہ میں اس طرح لگاؤ کہ ایک قدم بھی خانقاہ سے باہر مت نکالو، ایک قدم بھی، بالکل خانقاہ کے اندر بند رہو اور صرف اللہ اللہ کرو. اور اس وقت خانقاہوں میں یہ سہولتیں نہیں تھیں جو اس وقت ہیں. ابھی تو آپ پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے، پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، سخت گرمی میں گزارا کرنا ہے، کھانے کو بھی کوئی صحیح میسر نہیں ہوتا تھا، فاقے بھی پڑتے تھے وہ بھی برداشت کرنے ہیں، کئی فرلانگ دور قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا. جب لیٹتے تھے تو سانپ اور بچھو گھیر لیتے تھے، ایسی جگہ تھی. 2 سال تک ایسی جگہ پہ تم نے اپنے آپ کو مخصور کرنا ہے، بند کرنا ہے، تب جا کے تمہیں اللہ ملے گا، تب جا کے تزکیہ ہوگا. حاجی صاحب نے 2 سال کا نصاب رکھا تھا. پھر جب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو حضرت نے کہا کہ اب لوگوں کی طبیعتیں کمزور ہو گئی ہیں، لوگوں کے اندر اتنا تحمل نہیں ہے، تو حضرت نے 2 سال سے 6 ماہ کر دیا کہ 6 ماہ خانقاہ میں ایسے بند ہو کے گزارو، ایک قدم بھی باہر نہ رکھو، تب فائدہ ہوگا. ایک عرصے تک چلتا رہا. پھر جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا دور آیا تو حضرت نے کہا اب تو لوگوں کا تحمل مزید کمزور ہو گیا، لوگوں میں مزید جو ہے وہ کمزوریاں آ گئیں، مزید اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے. تو آخری ڈسکاؤنٹ جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے رکھا وہ 1 چلے کا ہے کہ 1 چلہ کم از کم خانقاہ میں اس طریقے سے لگاؤ کہ ایک قدم بھی باہر نہ رکھو، تب جا کے تمہیں صراط مستقیم ملے گا، تب تمہیں تزکیہ حاصل ہوگا، تب تمہیں اصلاح نفس تب نصیب ہوگی جب اس طرح پابندی کے ساتھ تم خانقاہ کے اندر اپنا وقت گزارو گے. آپ حضرات خوش قسمت ہیں، دنیا کے ہنگاموں سے نکل کے یہاں تشریف لائے ہیں. تو اگر آپ اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو قیمتی بنانے کا اور جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائیں اگر آپ اس کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی یکسوئی بہت ضروری ہے. یکسو ہو کے خانقاہ کے اندر اپنا وقت گزاریں اور جو خانقاہ کے قواعد و ضوابط جو جگہ جگہ اویزہ ہیں ان کی پابندی فرمائیں، جو معمولات ہیں ان کی پابندی فرمائیں. اس راستے میں ترقی کا زینہ معمولات کی پابندی ہے. جو آدمی اپنے مشائخ کے دیے ہوئے معمولات کی، خانقاہ کے دیے ہوئے معمولات کی پابندی نہیں کرتا وہ خانقاہ میں رہ کر بھی ترقی نہیں کر پائے گا. ترقی اس کو تب ملے گی جب وہ معمولات کی پابندی کرے گا. معمولات کی پابندی سے انسان کو ترقی ملتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ، بھائی ذکر کی پابندی نہیں کی تو معمول کی پابندی نہیں کی نا. ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ. اگر خانقاہ کے اندر رہو اور معمولات کی پابندی نہ کرو، خانقاہ کے اصولوں کی پابندی نہ کرو، رہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نورانی ماحول سے آپ نور حاصل کریں تو ایک تو اس کے اصولوں کی پابندی کریں، یہاں کے معمولات کی پابندی کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت خانقاہ میں گزاریں. خانقاہ میں یہاں جو بھی مجاہدہ پیش آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے ایک نہیں کئی راستے کھولیں گے. سبل سبیل کی جمع ہے، کئی راستے کھولیں گے. ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے مجاہدہ آئے، وہ مجاہدہ برداشت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پانے کا ایک نہیں کئی راستے پھر کھول دیں گے، کئی راستے کھولیں. تو ان مجاہدات کو برداشت کریں، ان ریاستوں کو برداشت کریں، ان پابندیوں کو برداشت کریں اور پابندی کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ وقت گزاریں گے تو ایک چلہ اگر آپ خانقاہ میں لگائیں گے اس کا نور آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن اس کے لیے پابندی شرط ہے.
اور یہ جو ہے نا موبائل جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہماری خلوتوں کا ڈاکو ہے، ڈاکو۔ اس کو بقدر ضرورت استعمال کریں۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے اکثر اوقات سگنلی نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، خود بخود ہی رابطہ مخلوق سے منقطع ہو جاتا ہے اور خالق سے رابطہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بچیں، صرف یہ نہیں کہ یہاں بچیں بلکہ اپنے گھر میں بھی بچیں، مدرسے میں بچیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دکان میں، مل میں، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے آفس میں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، بقدر ضرورت اس کا استعمال کریں۔ تو اس کے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خانقاہ میسر فرمائی ہے جو اعلیٰ منہاج النبوہ ہے، الحمدللہ نبوی طریقے کے اوپر ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے طریقے پر ہے۔ ایسی خانقاہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی جہاں شرک بھی نہیں اور بدعت بھی نہیں، بالکل صاف ستھری اللہ کے فضل سے۔ تو اس میں اگر آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے، اور قیمتی ہوگا اصولوں کی پابندی سے، معمولات کی پابندی سے، انشاءاللہ ایک چلہ بھی آپ گزاریں گے اس کا نور آپ کو خود مشاہدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، شاد رکھے، اور اس کی آبادی میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اللہ مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ ہمارے حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت مفتی زبیر صاحب دامت فیوزہم کو اللہ تعالی حضرت کے نقش قدم پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پورے قافلے کی صحیح سیادت اور قیادت کرنے کی بھی ان کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہر شریر اور خاصت سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔